الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ پریشانم مغثنی یا رسول اللہ اگر رانی وگر خانی غلام منت سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم مغثنی یا رسول اللہ رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر شاہ بحر عزی خانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس امت کو ایسی چیزیں عطا کی ہے کہ ان نعمتوں پر اگر شکر ادا کرے تو بندے کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ انہی میں سے ایک رمضان المبارک ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، بہتر ہے، جس کے فرض نماز نفل نماز بھی فرض کے برابر ثواب ملتا ہے اور فرائض جو ہے وہ 70 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس میں رحمت و نور کی بارش ہوتی رہتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے آنے یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے خیر مقدم کے لیے جنت کو سال بھر سجایا جاتا ہے اور اس مہینے میں مسلسل کھلا رہتا ہے جنت، تو وہ بڑا روح پرور اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اب رہی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنے فضل و کرم سے ان نعمتوں سے نوازے تو یہ رب کا کرم ہے، لیکن بندہ مومن پر ہر حال میں لازم و ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرے اور اس پر چلے۔ اسی مہینہ میں ایک رات اور گزر گئی ہے جسے 15ویں کی شب سے جانتے ہیں۔ 15ویں کی شب کے متعلق جو ہے الحمدللہ ہمارے علاقے میں جس وقت علماء اور حفاظ ایک دم نا کے برابر تھے یعنی نہیں تھے، اس کے باوجود بھی ان راتوں میں لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے، توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، پھر فجر سے پہلے قبرستان جا کر کے صرف اپنے کے حق میں نہیں بلکہ مردوں کے حق میں بھی دعائے مغفرت کرتے تھے۔ یہ وہ معلومات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہے، طریقے سے ثابت ہے، جس پر ہم عمل پیرا کرتے ہیں۔ آئیے اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رمضان کا مہینہ یعنی شعبان کے بعد 15ویں شعبان کے بعد عموماً ہمارے مساجد میں نمازی کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور رمضان کا چاند نظر آتے آتے تقریباً لوگ نمازی ہو جاتے ہیں۔ ویسے اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقے میں اب کچھ حد تک نمازوں کی تعداد بڑھی ہے اور لوگ جان گئے ہیں اور جاننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنا یہ ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایمان کی پہچان بھی ہے، اسلام کی بھی پہچان ہے، اور یہ ایک واحد عمل ہے جس کو چھوڑنے سے دنیا اور آخرت میں بہت ہی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بے نمازیوں کے متعلق تو قرآن پاک میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا ما سألککم فی سقر، کس وجہ سے تم جہنم میں چلے آئے ہو،
تو ان کا ایک ہی دو جواب ہوں گے، ان میں سے پہلا جواب ہوگا لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے دوستو، اب نماز نہیں پڑھتے تھے یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، بغل میں لوگ بھوکا مر رہے ہیں لیکن ہم اسے کھلاتے نہیں تھے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام افضل، اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے، یا اسلام کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تطعم الطعام، کھانا کھلانا یہ افضل ترین عمل ہے۔ اسلام کا کیا ہے؟ افضل ترین عمل ہے، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اور دوسرا کہا ہے کہ افشاء سلام کو عام کر لو، یہ بھی بہترین عمل ہے۔ ایک اور حدیث پاک کئی جمعہ پہلے آپ کے یہاں میں نے پیش کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لن تدخلوا الجنت، تم لوگ قطعاً جنت میں داخل نہیں ہوگے، حتی تحابوا، جب تک تم آپس میں محبت کرنے والا نہ بن جاؤ، ولا تحابوا، نہیں، حدیث پاک میں ہے لن تدخلوا الجنت، تم قطعاً جنت میں داخل نہیں ہوگے، حتی تؤمنوا، جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، وَلَن تُؤْمِنُوا، اور تم ایمان والا قطعاً نہیں کہلاؤ گے، حتیٰ تحابوا، جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والا نہ بن جاؤ، جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والا نہ بن جاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ادلکم علی شیء فاذا فعلتموه لتحاببتم، کہ کیا تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ گے؟ افشوا السلام بینکم، وہ عمل کیا ہے؟ آپس میں سلام کیا کرو، اس سے محبت عام ہو جاتی ہے۔ محبت کے اوپر کئی فضیلتیں میں نے پیش کی حدیث پاک میں، کئی آپ کے یہاں، تو آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم محبت کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے ہیں، جینا ہی نہیں چاہتا۔ ایسا لگتا ہے کہ محبت سے اگر جئیں گے تو بدنام ہو جائیں گے، آپس میں صلح و آتشی کے ساتھ جئیں گے تو لگتا ہے ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں رہے گا، جبکہ اسلامی معاشرہ کہتے ہی وہاں جہاں پر امن ہو، صلح آتشی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہو، بسر کرنے والا ہو، یہ لازمی ضروری ہے۔ آج میں نے جو آیت مبارکہ میں نے پیش کی ہے، تو یہ جو رات گزری ہے، شعبان کی جو رات گزری ہے، لوگ اس کے رات میں اہتمام کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ دنیا میں کوئی بھی کمپنی کوئی پروڈکٹ کو لانچ کرتا ہے نا، تو اس کے فائدہ بھی گناتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، پھر اگر اس کے اندر فولڈ ہو جائے تو کیئر پوائنٹ بھی دیتا ہے، یعنی فلاں جگہ علاقے میں کھولتا ہے تاکہ تم وہاں جا کر وہ چیز بنا سکو، کوئی ڈیوائس جو لانچ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر موبائل آپ لے لیجئے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ استعمال کرنے کے لیے ایک بکلیٹ ملتا ہے، کیا کیا فوائد ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہر ڈسٹرکٹ میں اپنا ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ ساتھ کیئر پوائنٹ بھی کھولتا ہے، جہاں پر اگر ڈیوائس میں کچھ فولڈ آ جائے تو وارنٹی یا جو گارنٹی ہے اس کے تحت وہاں جا کر کے وہ بندہ اس کو ریپلیس کر دے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اتنے عظیم الشان مخلوق کو اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو ایسے تو چھوڑے گا نہیں، ایسے تو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے کیا کیا؟ اللہ 1,24,000 سے زیادہ کم-و-بیش انبیاء کرام بھیجے، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کے تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، کیا کیا ہے؟ اور ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو، اس کے اندر تمہارے اندر ہر چیز ہے۔ اب انسان کے رہنمائی کے لیے کیا ہے؟ ہر چیز عمل کر کے کیسے بتایا؟ تو انبیاء کرام نے عمل کر کے بتایا، کتابیں عطا کی ہے، کہیں اگر تمہیں رہنمائی اگر کرنی ہے تو یہ کتاب کے اندر تمہاری رہنمائی کا جتنے اصول ہے وہ سب کے سب مندرج ہے، تم اسے اپناؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے لیکن آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ لیکن اسی طرح جس طرح ہر چیز استعمال کی جاتی ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں فولڈ ہو جاتا ہے ڈیوائس میں، نہیں انسان بھی ہے، اس کا دو چیزیں ہیں، جو اس کے اندر دو کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پہلا نفس ہے، دوسرا شیطان ہے۔ پہلا نفس ہے، خود وہ اپنی ذات میں کچھ ایسی برائی رکھ رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ خود راہ راست سے بھٹک جائے گا، راہ راست سے بھٹکتا ہے۔ میرے دوست بھٹکتا ہے، جو طریقہ ہے چلنے کا اس پہ چلنے کے بجائے کہیں اور چلنے لگتا ہے۔
یا کسی شیطان کے بہکاوے میں، حتیٰ کہ انسان کے بہکاوے میں بھی آ جاتا ہے، ایک دوسرے کو مس گائیڈ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے سورہ ناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسان دونوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ آخر میں کیا کیا؟ جنات اور انسان دونوں سے، کہ جو جنات جو تمہیں بہکا رہا ہے یعنی شیطان، اور جو انسان جو تمہیں راہ راست سے بھی بھٹکا رہا ہے، اس سے تم پناہ مانگا کرو، اسے تم اللہ کی پناہ مانگا کرو میرے دوستو۔ یہ سورہ ناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پاک کے آخری سورہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آیا۔ تو اب انسان سے جب غلطی ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے، کہ بندہ سے جب غلطی ہو جائے، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بندہ زندگی بسر کر رہا ہے، اور کرتے کرتے کہیں کسی نفس کے بہکاوے میں آ کر، کسی لوگوں کے بہکاوے میں، دباؤ میں آ کر کے اگر اس سے غلطی ہو جا رہا ہے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ ہر جگہ جرم معاف کیا جاتا ہے، اسے ملتا کچھ نہیں ہے، اسے معاف کیا جاتا ہے اگر وہ اس قابل معافی ہے تو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ آتا ہے، اقرار جرم کر کے توبہ کرتا ہے، کہ آج کے بعد یہ عہد و پیمان کر لیتا ہے کہ جو غلطی ہوئی سو ہوئی، آج ہم اس غلطی سے پر نادم ہیں، توبہ کرتے ہیں، تیری رحمت کی امیدوار ہے، تیری رحمت کی مغفرت چاہتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عہد و پیمان کرتا ہے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بجائے ہم عمل صالح کرتے رہیں گے، عمل صالح کرتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم غلطی کر گئے ہیں تو بارگاہ الہی سے بھاگو، جیسے کہتا ہے ہم تو گناہ گار ہیں بھائی، ہم کیا کریں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم کیا کریں۔ یہ قطعاً نہیں، رب یہ نہیں کہا ہے کہ تم گناہ گار ہو تو بھاگو، بلکہ کیا کہا ہے، جبکہ دنیا کا اصول ہے بیٹا اگر غلطی کرتا ہے تو باپ کہتا ہے ہٹ، یہ میری اولاد صحیح نہیں ہے۔ وہ نوکر غلطی کر جائے تو مالک اسے انکار کر دیتا ہے کہ اسے ہٹاؤ، اسے ہٹاؤ، یہ میرا نوکر نہیں ہے، ہم اسے ماننے نہیں تیار ہیں۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ قرآن بندے کو نازل پیدا کیا، پھر اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ عطا کیا، پھر قرآن پاک عطا کر کے، پھر اس کے باوجود بھی غلطی کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندے، اے میرے بندے، بندہ کہہ کے پکار رہا، اپنا بندہ کہہ کے پکار رہا، اے محبوب کہہ دو میرے ان بندوں سے، اے میرے بندے، کیا کہیں، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا ہے، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، جس نے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہے، جس نے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہے، اسے کیا کہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں میرے دوستو؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اللہ عز و جل ہی کی شان ہے جو اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ پیدا اللہ نے ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، ہم اس کے بندے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم اس کی کر رہے ہیں نا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اب ایک دوسرے کے گناہ کے پیچھے پڑنے سے کیا فائدہ؟ ہم جواب اپنا دیں گے، آپ اپنا جواب دیں گے، صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے رہنمائی کریں، توبہ کا راستہ دکھائیں، حق کے راستے کے چلنے کی تلقین کریں، کیونکہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ محبوب کی قسم سارے لوگ گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں حق بات کی وصیت کرتے رہے، بولتے رہے بھائی حق بات پہ چلتے رہو، کہیں کمی آئے تو فوراً اسے بتاؤ کہ نہیں یہ غلط طریقہ ہے، اس سے ہٹو، تم سیدھے راستے پر آؤ۔ ہاں وتواصوا بالصبر، اور دنیا میں اگر مصیبت آ جائے تو صبر کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بھائی آپ کے پاس نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، صبر کے ساتھ رہیں اور کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہے، اسی بارگاہ میں لوٹنے والے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے ہے اور وہیں اگر ہم جانا ہے تو پھر دنیا میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ تھوڑے سے نقصان کی بنیاد پر واویلا مچانے سے کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ تو نہیں ہے، دینے والا وہ ہے تو عطا کرنے والا بھی وہی ہے، لے جانے والا بھی وہی ہے۔ جب اسی کی مرضی سے آئے ہیں اور جانا بھی اسی پہ ہے تو اسی کے مرضیات پر فرامین پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کو روشناس کرا رہا ہے، کیا بولتے ہیں، تابناک بنانا ہے، اچھا کرنا ہے میرے دوستو۔ یہ کیا تو کیا کہا، ان اللہ یغفر الذنوب، یقیناً اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
بخشنے والا و رحم کرنے والا. اب تو یہ اللہ نے اپنی خصوصیت بیان کر دی نا، بندوں کو مخاطب کر کے کہا، جو گناہگار بندے ہیں، نیک والوں کو نہیں کہا. یہاں پر کس کو کہا؟ آدم کے کہا جو بھی گناہگار بندے، جس سے بھی غلطیاں سرزد ہو رہی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. صرف کرو کیا؟ انیبو الی ربکم، آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں، جھک جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں. واسلموا لہو، اسلموا لہو، اور اس کی بات، اس کے کلام کی، اس کے حکم کی جو ہے پیروی کرنا شروع کر دو. کیا کر دو؟ پیروی کرنا شروع کر دو، قبل اس کے کہ کیا بولتے ہیں عذاب آ جائے. کہیں اگر عذاب آ گیا، یعنی موت اگر آ گئی، پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں. موت آ گئی، اس کے بعد کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. ہاں، تو اس سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، ان کے حکم پر چلو. فائدہ کیا ہوگا میرے؟ تو اللہ نے پہلے کہا دیا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ اللہ کی شان ہے جو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. میرے دوستو، اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا ہائی لائٹ نہیں کیا جائے، مذاق نہ اڑایا جائے، بلکہ کیا کہا؟ اگر تمہاری نظر پڑ گئی اور اس کی وجہ سے کسی کا مالی نقصان، جانی نقصان نہیں ہونے والا ہے، وہ ایسی غلطی کر رہا ہے، اس کو چھپاؤ پہلے. کیوں بھائی؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ستر اخاہ المسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو شخص دنیا میں اپنے بھائی، مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپا کر رکھتا ہے، عیبوں کو چھپا کر رکھے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے بھی گناہوں کو چھپا کر کے جنت عطا کر دے گا، اسے بھی، اس کے بھی عیبوں کو. اب آپ سوچئے کتنا فائدہ. کسی کے اگر ہم ایک عیب چھپا رہے ہیں دنیا میں، اس کا انعام کتنا بڑا مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے عیبوں کو چھپا دے رہا ہے. تو فائدہ کس میں ہے؟ اس کی برائی، ایک برائی کو ہائی لائٹ کرنے میں فائدہ ہے، یا اس کو چھپا کر کے خود اسے عزت دار رکھنے میں اور خود کو جہنم سے بچانے میں فائدہ ہے. لیکن ہم نے جمعہ میں کہا تھا نا کہ ایک شعر کسی نے کہا ہے، عجب قسم کی لکڑیاں ہیں یہ احباب، الگ ہو تو دھواں دے، اب ملے تو دے آنچ. الگ ہو تو دھواں دے، ملے تو دے آنچ. ہمارے معاشرے میں یہ برائی آ گئی کہ ہم کسی پہ کیچڑ اچھالنا ہے، سوچتے سب سے اچھا کام کر رہے ہیں. ہمیں سے ہر شخص کے اندر یہ ہے کہ عام زندگی میں جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بات نہیں، جھوٹ بول رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی کو ننگا کرنا ہو، رسوا کرنا ہو، تو قسم کھا کے کہے گا کہ جان چل جائے گی حضرت، لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے، جبکہ جھوٹ بول رہا ہے پہلے سے. لیکن یہاں مقصد کیا ہے؟ سچ بولنا نہیں مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ ننگا کرنا ہے، اسے بے عزت کرنا ہے، اس کی عزت کو اچھالنا ہے. تو وہاں پر ڈٹ کے کہے گا، تو فخر سے کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ ہم جان دے دیں گے لیکن سچ بولیں گے. مسلمانوں، حدیث پاک سنو، جھوٹ وہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو، سچ وہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو. سچ وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے سچا قرار دیا، جھوٹ وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹا کر دیا. ہمارے من کے دماغ میں جو خیال آئے، منمانی کرنے کا نام سچا اور جھوٹا نہیں ہے. بخاری کی حدیث سن لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس اور یرمی خیرا. دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی ہے. ہاں، ایک شخص کو پتا ہے کہ اگر ہم یہ بات بولیں گے تو اور لڑائی ہو جائے گی، لیکن وہ کیا کریں گے؟ وہاں سچ بولیں گے تاکہ وہ بھائی اور لڑ جائے. لیکن حکم کیا ہے؟ لیس الکذاب الذی، وہ شخص جھوٹا ہی نہیں ہے جو دو بھائی میں لڑ رہا ہے، وہاں جھوٹ بول کے اگر کوئی بندہ اس دونوں میں ملا دے رہا ہے، جس سچائی کی بنیاد پر ان دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی اسے چھپا دے رہا ہے، جھوٹ بول کے ملا دے رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہی نہیں ہے. یہاں پر ہم گردن لمبا کر کے کریں گے دم کہ ہم تو یہاں سچے بولیں گے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی، وہ شخص جھوٹا ہی نہیں ہے. یصلح بین الناس، جو لوگوں میں اصلاح کر رہا ہو، صلح کر رہا ہو تاکہ آپس میں زندگی محبت و بھائی چارگی سے بسر کر سکے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے. او ینمی خیرا، یا کہیں پر جھوٹا اس لیے بولا ہے کہ کسی کی بھلائی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ بھلائی ہو جائے. اب اللہ کے رسول نے کہا وہ جھوٹا نہیں ہے اور ہم اچھل رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا زندگی میں اکثر میدان میں جھوٹے بولیں گے، غلط کام کرتے رہیں گے، لیکن جب ایک مسلمان کو ذلیل کرنا ہو تو وہاں پر سچائی اس کے کیڑا جاگ جاتا ہے.
تو وہاں وہ سچا نہیں ہوتا ہے، اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان رسوا ہو جائے۔ اگر تم کسی مسلمان کو رسوا کرو گے یاد رکھنا مرنے سے پہلے تم بھی رسوا ہو کے جاؤ گے۔ اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو کے رہتا ہے۔ جو کوئی بھی مسلمان کو رسوا اس بنیاد پر کرتا ہے، اس سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، چھپانے کے بجائے اسے رسوا کر رہا ہے، چھپاتا نہیں ہے، مرنے سے پہلے اسے بھی رسوا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنا مسلمانوں پر لازم و ضروری ہے۔ ایک بندہ توبہ کیا، حدیث پاک میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے گناہوں سے پاک ہو گیا، یعنی وہ ہوا ہی نہیں، وہ یا ہی نہیں۔ ایک گناہگار بندہ ہے، آیا ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو، میدان میں ہو، کھلیان میں ہو، گھر میں بھی ہو، یہ کہیں نہیں کہ فلاں جگہ جا کے توبہ کرو گے تبھی قبول ہوگا، یہ نہیں، کہیں بھی تم کر لو اللہ توبہ قبول کرے گا، کرنے والا ہے۔ کہیں بھی توبہ کر لیا۔ ایک انسان کے پاس نیکی زیرو ہے، برائیاں کتنے ہیں؟ پہاڑوں کے برابر ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر ہے، ریگستان کے ریت کے ذروں کی طرح اس کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو سچے دل سے توبہ کرو گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ احیاء علوم الدین میں علامہ غزالی رحمۃ اللہ رضوان ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب تم سونے لگو تو یہ توبہ استغفار پڑھ لیا کرو، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے غفر لہ، اس کو بخش دیا جاتا ہے، وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمْ مِثْلَ زُبَدِ الْبَحْرِ، چاہے اس کا گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ جس کو دل سے تو پڑھے، اللہ معاف کرنے والا۔ بھائی ایک طرف تو ہے نیکی زیرو، دوسری طرف کیا ہے؟ برائیوں کے پہاڑ۔ اب تو معاف کیا تو ختم ہو گیا، لیکن وہ تو رہا تو زیرو، کیونکہ نیکی میں پہلے سے زیرو تھا۔ لیکن اللہ کی رحمت ذرا دیکھیں، اس امت پر اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل کیا ہے، ذرا سوچ کے دیکھیں۔ وہ حدیث پاک قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ کیا حدیث پاک میں ہے نا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، قرآن نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ یحب التوابین، جو رب کی بارگاہ میں سچے دل سے کثرت کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بناتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بناتا ہے؟ محبوب بندہ، محبوب الہی جسے کہتے ہیں، جسے کیا کہا جاتا ہے اردو زبان میں؟ محبوب الہی۔ الہ کے معنی خدا، محبوب الہی یعنی اپنے اللہ کا خود محبوب بندہ بن جائے، پیارا بندہ بن جائے۔ توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرتا ہے جو بندہ شب و روز، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ اپنا محبوب بندہ بناتا ہے۔ تو پہلا کیا ہوا کہ سچے دل سے توبہ کیا ہے، گناہ مٹا دیے گئے، پھر اسے کیا کر دیا؟ محبوب بندہ بنا دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اب کیا کیا گیا؟ حدیث قرآن پاک سنیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اب سنیں قرآن پاک کا جملہ، اللہ تعالیٰ کن کن رحمتوں سے بندوں کو نوازتا ہے۔ اقبال اس لیے کہا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ جس نے توبہ کر لیا، توبہ کرنے کے بعد ایمان پر قائم رہا اور نیک عمل کرتا رہا۔ ایک بے نمازی تھا، توبہ کیا، نمازی بن گیا۔ ایک جھوٹا آدمی تھا، زندگی میں جھوٹ بول رہا تھا، آج سے سچائی کا دامن تھام لیا۔ ایک غلط کام کرتا تھا، غلط سے توبہ کیا ہے، اچھا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی ایک طرف یہ ہے کہ برائی سے توبہ کرنا اور اس پر قائم رہنا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے بعد عمل صالح کا جاری ہو جانا، کرتے رہ جانا، تسلسل کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے اسے؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ انعام کیا ہے توبہ کا؟ ذرا دیکھیں، پہلے گناہوں کو معافی، سارے گناہ مٹائے جا رہے ہیں، پاک ہو جا رہا ہے۔ کیسا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آدھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ دوسرا کیا کیا؟ سچے دل سے بندہ پر توبہ کیا، اللہ نے اسے اپنا محبوب بندہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بندہ بنایا۔ ایک حدیث سے آتا ہے، حالانکہ ٹائم بڑا مختصر ہے لیکن سنیں، بخاری مسلم شریف میں بڑا مشہور یہ حدیث پاک ہے۔
توبہ کے باب میں، ایک بندہ جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس شخص کی طرح جو ریگستان میں سفر کر رہا ہے. پہلے زمانے میں ریگستان میں جو اونٹوں سے سفر کرتے ہیں، اونٹ کیا بھائی، اگر چوپائے سے، اگر 4 ویلر سے بھی اگر کوئی ریگستان میں سفر کر رہا ہے تو کر رہا ہے. اور ریگستان ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جو 50 میل 100 میل 1000 میلوں تک کے ریگستان پھیلا رہتا ہے، گاڑی جا رہی ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ پرندہ ہے، نہ جانور ہے، نہ آدمی، کچھ اب آب ہو گیا، جال چل رہا ہے. لیکن کبھی کبھی اسی ریگستان میں 2-4 ایسے درخت ہوتے ہیں جو کہے جاتے ہیں، کھجور ہے، ببول ہے، اس طرح کی، یہ تھوڑا مطلب یہ ہے کہ مضبوط درخت ہوتے ہیں، کم نمی میں یہ زندہ رہ لیتا ہے، اپنے آپ کو سروائیو کر لیتا ہے. سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک درخت مل گیا، انسانی فطرت ہے، چلو اس سے بیٹھ کر کے آرام کر لیا جائے. حدیث پاک میں بندہ وہاں بڑھتا ہے. اب کوئی بھی آدمی سفر کرتا ہے یا کام کرتا ہے، تھوڑا سا آرام ملتا ہے تو اسے کیا ہوتی، نیند آ جاتی. کیا ہوتی ہے حدیث پاک میں، وہ کیا بندہ بے ہوش ہو گیا، نہیں وہ سو گیا، بندہ سو گیا. لیکن کہیں بھی آپ رہے، کتنوں تھکے ماندے رہے، حتیٰ کہ گھر میں بھی رہے، اور آپ کو یقین ہے کہ ہم کو فلاں کام کرنا ہے ایمرجنسی میں، تو ہر 10 منٹ آدھا گھنٹہ میں آنکھ کھلتی رہے گی، کیونکہ انسان دھیان کر کے سوتا ہے. کیفیت وہی تھی. بندہ کیا کیا، اپنے اونٹ کو باندھ رکھ کے سامنے کھڑا کیا، جو ہی ٹیک لگایا درخت کے سائے میں، نیند آ گئی. اچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کیا ہے، اونٹ غائب، سواری غائب، اسی پہ پانی، اسی پہ کھانا، اسی پہ دانا، سب کچھ تھا. چاروں طرف دیکھ رہے تو ریگستان ہی ریگستان، ریت ہی ریت. اب بیچ سے بندہ جا نہیں سکتا پیدل، ایک تو پیاس لگ گئی ہے، کھانے کا سامان نہیں ہے، جو ہے وہ غائب ہے. ظاہر سی بات ہے، پھر غشی طاری ہو گئی، مطلب پھر بے ہوش ہو گیا بندہ. اب بندہ پھر جب ہوش آیا تو دیکھتا کیا ہے، وہ جو سامان ہے، سواری ہے، اونٹ ہے، جو بھی سواری ہے، سامنے کھڑا ہے، موجود ہے، اور اس پہ سامان بھی ہے، پانی جو ہے مشکیزہ وہ بھی پڑا ہے، جو کھانے کا سامان سب کچھ ہے، یعنی A to Z جیسے جانور تھا اس کا سواری تھا، بیاج نہیں اسی طرح پڑا ہوا ہے. اب بتائیں اسے کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی. اب اس خوشی میں کیا ہوتا ہے، آدمی ہمارے یہاں کبھی کبھی کہتا نا باؤخ جاتا ہے، وہاں اپنی زبان میں بولتے ہیں نا، حواس باختہ ہو جاتا ہے، اردو میں کہا جاتا ہے، اپنے آپ میں ہوش میں نہیں رہتا. تو کیا کہتا ہے جانتے ہیں، اب خوشی کے مارے کیا کہتا ہے، اللہم انت عبدی، اے اللہ عزت تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا پروردگار ہوں. یہ جملہ اگر حدیث نہیں ہوتا تو کفر ہے یہ. لیکن کیا ہے، بندہ اتنی خوشی ہوا ہے کہ خوشی میں وہ آپ کھلے نہیں سما رہا ہے، حواس باختہ ہو گیا. کہنے کا یہ تھا کہ اللہم انا عبدی و انت ربک ربی. ہاں وہ یہ کہتا اللہم انت ربی، وہ یہ کہتا اے اللہ عز و جل تو میرا رب ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں. لیکن کیا کہہ رہا ہے، اللہم انت عبدی، تو میرا بندہ ہے. اللہم انت ربی نہیں کہہ رہا ہے کہ تو میرا پروردگار نہیں، الٹا اس کا کہا جا رہا ہے خوشی کے مارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بندہ کو جو خوشی ہوئی نا، جو کیفیت طاری ہوئی، جب گناہگار بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہے. اور ہم ہیں جو توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم ہیں جو رب کی بارگاہ میں استغفار پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم ہی ہیں جو اس کے بارگاہ میں آ کر کے عمل صالح کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو بندہ جب توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے اور اس پر قائم رہتا ہے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اب نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو کیا ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم، جن کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دے گا، کس میں، حسنات، نیکیوں میں. پہلے کیا تھا، سب زیرو تھا، اب گناہ پہاڑوں کے برابر تھا، معاف کر کے اس میں کسی میں بدل دیا، نیکیوں میں بدل دیا. میرے دوستو، تو ہم پر لازم و ضروری ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، شعبان جانے والا ہے. ہاں میرے دوستو، آج بھی ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں جو مسجدوں سے دور ہے، ہماری جو گھروں میں عورتیں ہیں وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، توبہ استغفار نہیں کرتے. ہم پر لازم و ضروری ہوتا ہے کہ کم سے کم آج سے یہ تہیہ کر لے کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اور ہر بندے مومن کو توبہ کرتے رہنا چاہیے.
ہاں استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو ایسی چیزیں ہیں جو بندے کو ہر وقت ہر آن اس پر کرتے رہنا چاہیے۔ پہلا یہ ہے کہ صبح و شام کلمہ شہادت پڑھتے رہنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب بالخصوص سوتے وقت نہ جانے سوئے رہ گئے ہمیشہ کے لیے، تو آخری کلمہ کیا ہو، من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا بھی آخری کلمہ یا آخری بات کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً وہ جنتی ہوگا، یقیناً وہ جنتی ہوگا۔ تو سوتے وقت بھی اس کا کر لے میرے دوستو، ہاں اس کا اہتمام کیا کرے۔ اس کے بعد جو ہے تسبیح پڑھ لیا کرے، سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان لفظ سبحان اللہ اللہ کے نزدیک اس قدر پسندیدہ ہے کہ میزان عمل کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ صرف ایک لفظ، ایک جملہ ہے سبحان اللہ، بس سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی بندہ کر رہا ہے۔ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنے خلا ہیں نا اللہ تبارک و تعالی، یہ دو کلمے کی وجہ سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کی برکت سے اسے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اسے بھی کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن ہے افضل کلام ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ بچوں کے آپ کے امام صاحب حدیث یاد کہ افضل العبادت تلاوت القرآن، قرآن کا پڑھنا افضل ترین عبادت ہے۔ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، ہاں اور یاد کرتے رہیں قرآن کو۔ آج سے تہیہ کر لے کہ الحمدللہ ہم حفظ کرنے کی کوشش کریں گے، ہونا یا نہ ہونا یہ الگ بات ہے، نیت آپ صالح رکھیں، اللہ اس کا عطا فرمانے والا ہے۔ صرف نیت سے ہمیں ثواب ملتا ہے، یعنی ارادہ کر لیا کسی بندے نے فلاں اچھا کام کریں گے، کرامن کاتبین، اسی وقت اس کے نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب کرے گا تو 3 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک، یعنی تمہارے نیت میں جس قدر اخلاص پایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اتنا ہی نیکی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے ہم مسلمانوں کو نبی اکرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے، ان کے احکام اور ان کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما۔ السلام علیکم۔